نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام اما بعد محترم سامعین، آج جس مسئلے اور جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ویلنٹائن ڈے کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے کچھ تمہیدی بات سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ دین اسلام کی اتباع کس چیز کے اندر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے ہی کو درست اور صحیح قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ دوسرے راستوں کو غلط قرار دے کر ان سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی یہ کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ یہی یعنی دین اسلام میرا سیدھا راستہ ہے، تو تم اسی کی اتباع کرو، دوسرے لوگوں کے طریقے پر مت چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یعنی ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس بات کا کہ ہم اسلامی اعتقاد، معاملات اور طور طریقوں اور اسلام کے اصولوں پر جمے رہیں، غیروں کے اعتقاد، رسم و رواج اور خرافات سے مکمل طور پر بچے، ورنہ یہ چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ قرآن اور سنت کا خلاصہ یہ کہتا ہے کہ ساری انسانیت کے لیے صرف دین اسلام ہی مکمل ضابطۂ حیات اور ذریعہ نجات ہے۔ دنیا و آخرت، موت اور زندگی اور کامیابی کے تمام شعبے اس کے وسیع دائرے میں سمٹے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام نے ہماری ایک الگ پہچان بنائی ہے اور اس پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ جب تک ہم اپنی شناخت، ہم اپنی پہچان کی حفاظت کریں گے، ہمارا وجود باقی رہے گا، ورنہ اہل تاریخ، اتہاس لکھنے والوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو قوم اپنی شناخت اور اپنی پہچان کھو بیٹھتی ہے وہ اپنے وجود اور بقا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اس لیے ہمارا ہر قول و فعل شریعت اسلامی کی پاکیزگی سے مہکتا ہوا ہونا چاہیے، نہ کہ غیروں کے زندگی اور رسم و رواج کی گندگی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم مومنوں کی کامیابی کو کھل کر بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہٰذا جب شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شیطان کو دشمن ہی بنا کر کے رکھیں، چونکہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ موجود ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی شیطان کو دشمن بنا کر کے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بلا شبہ وہ تو اپنے ماننے والوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ انہیں بھی جہنمی بنا دے۔ انسان کا سب سے قدیم، شاطر، چالاک، عیار اور خطرناک دشمن شیطان ہے۔ وہ انسان کو ہر اس کام پر ابھارتا ہے بلکہ مزین کر کے پیش کرتا ہے جو عقلی، حسی اور شرعی طور پر برا اور گندہ ہو۔ قرآن کہتا ہے
انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی پر تیار کرنے کے لیے زور لگاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں شیطانی کام اور شیطانی خیالات سے بچ کر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امت ہیں۔ آج بے شمار بہت سے کام ایسے ہیں جو غیر اسلامی ہیں، لیکن ہمارا نوجوان طبقہ ان کو اس طریقے پر کرتا ہے گویا کہ نہ جانے اسے کتنا ثواب مل رہا ہو۔ انہی بے شمار کاموں میں سے ایک کام جو غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، غیر فطری ہے اور غیر اخلاقی ہے، وہ محبت کا اظہار ہے، جسے ویلنٹائن ڈے کے منحوس نام سے جانا جاتا ہے، جو شرم و حیا کی تمام حدیں پار کر کے ہی منایا جاتا ہے۔ اس میں شرم و حیا کو بالکل ختم ہی کر دیا جاتا ہے، حالانکہ شرم و حیا ایمان اور اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا جو ہے ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ اور ابن ماجہ کی دوسری روایت ہے، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، کہ ہر دین کی، ہر مذہب کی ایک امتیازی علامت اور پہچان ہوتی ہے، اور اسلام کی امتیازی پہچان جو ہے وہ حیا ہے۔ اب بتائیے، اگر کوئی انسان اپنی امتیازی علامت اور اپنی امتیازی پہچان ہی کھو دے تو اس کا اور اس کے معاشرے کا کیا ہوگا؟ ویلنٹائن ڈے ایک فحش، گندا اور بے حیائی کا تہوار ہے۔ بے حیائی پھیلانے والوں کی قرآن اور سنت میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، چنانچہ سورہ نور کے اندر ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی وہ لوگ جو بے حیائی کو عام کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر رہ کر کے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب تو یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی اسلامی حکومت ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے گھر کو اور اس کے معاشرے کو کبھی پنپنے نہیں دے گا۔ اور آخرت کا عذاب جو ہوگا وہ ایسا ہوگا، نہ تو کبھی اس کے کانوں نے سنا ہوگا اور نہ کبھی اس کی آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں، ویلنٹائن ڈے غیروں کی رسم و رواج اور تہوار ہے، اور اسلام کے اندر غیروں کی نقالی حرام ہے۔ چنانچہ سنن ابو داود کی روایت ہے، حضرت ابن عمر نقل کرتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کوئی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھے، فعل حرام کا سبب بھی حرام ہوتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے سے دل میں عشق مجازی پیدا ہوتا ہے اور دیوانگی جنم لیتی ہے، جس کا نتیجہ زنا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جو چیز حرام کا ذریعہ بنے وہ خود بھی حرام کا درجہ رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ سب نصیحتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ورنہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں وہ غیروں کی طرح لائف انجوائے کریں اور آخرت میں عذاب کو بھگتیں۔ بہرحال ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کلچر کس طرف جا رہا ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کے جڑنے کا نکاح کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں رکھا۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو لوگ بھی زوجہ کے علاوہ کسی اور راستے سے خواہش پوری کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ چنانچہ اس دور میں برائی پر اچھائی کا لیبل لگا لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آج محبت کا دن ہے۔ یہ محبت کا نہیں بلکہ یہ شہوت پرستی کا دن ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں وہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کوئی انسان دنیا کے اندر جرم کرتا ہے، جب وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچتا، بہرحال اگر وہ بچ بھی جائے تو وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تسکین اور سکون کے لیے اماں ہوا کو بھی پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری جنس میں جوڑے پیدا کیے،
نر اور مادہ، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں بے پناہ محبت اور رحمتیں رکھ دی ہیں۔ مرد کی عورت کی طرف رغبت اور عورت کی مرد کی طرف رغبت یہ ایک فطری چیز ہے، اس کو اس دنیا کے اندر کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان جب چاہے اور جدھر چاہے منہ مارتا پھرے۔ یاد رکھے اس بارے میں تہذیب یافتہ لوگوں کا طریقہ کیا ہے وہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کہیں بھی منہ مارتا پھرے۔ آج الحمدللہ ہمارا طریقہ محفوظ ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ موجود ہے۔ دیگر لوگوں کے پاس یا تو کوئی آسمانی کلام موجود نہیں ہے، یا ہے تو وہ تبدیل شدہ ہے، تحریف شدہ ہے، یا ان کے پاس ہے تو انہیں خود اپنے اس مذہب پر اعتماد اور کانفیڈنس نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اپنی عملی زندگی میں بھی لانا چاہیے۔ یاد رکھیں اور جائز تعلقات بنا کر اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یاد رکھیں جائز تعلقات کے اندر جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی قدر بڑھاتا چلا جاتا ہے، برکتیں اور رحمتیں ڈالتا چلا جاتا ہے، لیکن ناجائز تعلقات کے اندر جتنی عمر بڑھتی ہے اتنا ہی وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر چلا جاتا ہے، فیملی سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے اور اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا چاہیے، ورنہ قرآن کا کھلا اعلان ہے تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، تم خوب مزے اڑا لو، یاد رکھنا آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ والدین کو اور اہل خانہ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی حیا کی تعلیم دے، ان کی نگرانی کرے، تعلیم یا روزگار کے سلسلے میں اگر وہ گھر سے دور ہوں یا وہ گھر سے باہر جائیں تو ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کے کانٹیکٹ میں رہیں اور انہیں اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کا خیال دلائیں اور انہیں یاد دلائیں کہ اپنی عزت کو بچا کر کے رکھیں۔ اگر تم معاشرے میں نیچی نگاہ کر کے چلو گے تو ہم پورے معاشرے میں اپنے سر کو اٹھا کر کے چلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی 3 اولاد تھی، ان کے 3 بیٹے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح کر دوں، لیکن تم حرام کام کی طرف مت جانا۔ اسی لیے ہمیں بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کی بلوغت کا خیال کرتے ہوئے ان کا انتظام کر دینا چاہیے، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اگر آج ہم نے ان کے تقاضے کے مطابق ان کا انتظام نہ کیا تو کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اپنی آل و اولاد کے ساتھ ہماری بھی پکڑ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری اور پورے امت مسلمہ کی عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائے اور اس جیسی منحوس رسم سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو باتیں غلط کہی گئی ہوں یا اللہ ان سبھی کو معاف فرما اور نیک اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔